السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل اظہر علیم پر قرآن کلاسز چل رہی ہیں اور اس میں ہم نے اما پارہ پڑھانا شروع کیا ہے۔ بہت سے ہمارے بھائیوں کے کمنٹس یہ آ رہے ہیں کہ حضرت ہم کو الف با تا بھی صحیح سے پڑھنا نہیں آتا ہے، لہٰذا ہمیں الف با تا پہلے پڑھنا سکھا دیں اور اس کے بعد پھر اما پارہ شروع کرتے ہیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ جو لوگ اما پارہ پڑھنا شروع کر دیے ہیں ان کے لیے یہ کافی دقت کی بات ہے اور پھر ان کا سبق رک جائے گا، اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ اپنے دوسرے چینل مسائل ورلڈ پر ہم اس چیز کو، یعنی آپ کو ایک چھوٹی سی کتاب جس میں حروف کے مخارج اور حروف کس طریقے سے ادا کیے جائیں گے، حروف کس صفات کے ساتھ ادا کیے جائیں گے، یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ میرے پاس ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس کا نام نورانی قاعدہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نورانی قاعدہ ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، 10 سے 15-20 روپے کی، آپ کو کسی بھی دکان پر مل جائے گی۔ نورانی قاعدہ نام ہے اور کامل ہردوئی صاحب اس کے لکھنے والے ہیں۔ آپ کسی بھی بک ایجنسی پر جائیں گے اور آپ نورانی قاعدہ کہیں گے تو آپ کو کوئی بھی دے دے گا، یا اگر آپ کو جانے کا موقع نہیں ملتا ہے تو آپ اپنے موبائل کو لیں، پلے اسٹور پر جائیں اور نورانی قاعدہ سرچ کریں، اپنے موبائل میں اس کو لوڈ کریں اور جس طریقے سے میں پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ نورانی قاعدہ ختم ہوتے ہوتے آپ کے تمام مخارج، آپ کو ہجے کرنے کا طریقہ، آپ کو رواں پڑھنے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی، اور پھر جب یہ چیزیں آپ پڑھ چکے تو پھر جو ہم قرآن کی کلاسز اما پارہ شروع کیے ہیں اور اس کو بھی آپ جوائن کریں اور صحیح طریقے سے کلام مقدس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ تختی نمبر 1 ہے جس پہ تختی نمبر 1 اور مفردات لکھا ہوا ہے، آپ اسکرین پر دیکھیں، آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا۔ تختی نمبر 1 مفردات، پہلے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جب آپ کسی بھی سبق کو شروع کریں تو ہر سبق کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کریں تاکہ اس میں برکت حاصل ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں، لکھا ہے اس میں الف الف با، با کو جب ہم پڑھیں گے تو اس کو الف کے ساتھ پڑھیں گے اور تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ آپ اس پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ چھوٹا سا با کے اوپر با الف بنا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ با کو جب پڑھا جائے گا تو کھینچ کر کے پڑھا جائے گا، با۔ اسی طرح سے تا پر بھی ہے، تا، سا پر بھی ایسے ہی ہے، سا، جیم، اس کو بھی آپ کو کھینچ کر پڑھنا ہے، جیم جیم۔ اگر آپ نہیں نکال پا رہے ہیں الفاظ کو تو بار بار اس کو ریپیٹ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوشش کرنے کے آپ ان الفاظ کو نکال لے جائیں گے اور آپ کے مخارج صحیح ہو جائیں گے۔ جیم، ہا، ہا، یہ ہا لفظ تھوڑا سا سخت ہے، ہمارے بہت سے بھائیوں سے ادا نہیں ہوتا ہے، حلق سے یہ حرف نکلتا ہے، آپ اس کو حلق سے نکالنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ لفظ بھی آپ کا نکل جائے گا۔ ہا، 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 خا، خا، دال، دال پہ آپ اوپر دیکھ رہے ہوں گے کہ دال کے بعد الف ہے، اس پر مد ہے اور اس کے بعد لام ہے، تو مد آنے کی وجہ سے چونکہ اس کو کھینچنا ہے تو آپ پڑھیں گے دال دال دال۔ اسی طرح سے زال پر ہے، زال زال، را، زا، سین، سین کو بھی آپ کو کھینچنا ہے، دیکھیں سین کے اوپر جو چھوٹا سین لکھا ہے تو اس کے بعد سین ہے، پھر یا ہے، اس کے اوپر مد ہے اور پھر نون ہے، تو آپ کو اس کو بھی کھینچنا ہے، سین۔ پھر اس کے بعد 3 نقطے والی شین ہے جس کو عام طور پر بڑی شین کہا جاتا ہے، آپ اس کو بھی کھینچ کر کے پڑھیں، شین۔ اس میں سیٹی کی آواز نکلتی ہے، سین میں وہ سیٹی نہیں ہوتی ہے جو شین میں ہوتی ہے، لہذا دونوں لفظ میں فرق ہے، آپ دونوں کو صحیح طریقے سے فرق کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ سین، شین، ایک ہے سین، دوسرا شین، اس کے بعد آتا ہے صاد، صاد کے اوپر بھی دیکھیں گے تو صاد کے بعد الف مد بنا، اس کے بعد دال ہے، تو آپ کو اس کو بھی کھینچ کر کے پڑھنا ہے، صاد صاد، ضاد ضاد، طا، ظا، عین۔ یا عین بھی بہت سے لوگوں سے نہیں ادا ہوتا ہے تو آپ عین کو ادا کرنے کی کوشش کریں اور اس طرح سے پڑھیں، عین عین، غین
غین غین. دوسرے پیج پر آپ آ جائیں, یہ اس پر پیج نمبر 11 لکھا ہوا ہے, آپ اس پر آئیں تو دیکھیں لکھا ہے فا فا قاف قاف قاف. یہ کاف اور قاف میں فرق ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو بھی صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں. قاف قاف. اور اس کے بعد ہے کاف کاف. اب اس کے بعد ہے لام, تو لام کے بعد لام کے اوپر دیکھیں لام لکھا ہوا ہے, تو لام کے بعد پھر الف مد ہے, پھر میم ہے, تو اس کو بھی آپ کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے اور اس طریقے سے پڑھیں لام لام. اور میم کو بھی آپ کو کھینچ کر کے ہی پڑھنا ہے میم میم. نون نون. واو واو. ہا حمزہ حمزہ حمزہ. یا یا. یہ آپ کے حروف تہجی ہیں جن کو آپ امید کرتا ہوں کہ میں صحیح طریقے سے آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے, اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ اس کو ویڈیو کو روک روک کر کے ایک ایک لفظ کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں. اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل کا جو سبق ہوگا اس کے بعد اس میں آپ کو حروف کی پہچان بتائی جائے گی کہ کس پر کتنا نقطہ ہوتا ہے, کس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے, اگر اوپر نقطہ آ جائے تو وہ کون سا لفظ بن جائے گا, نیچے آ جائے تو کون سا بن جائے گا. جیسے با تین لفظ کی شکل ایک ہے, با تا اور سا, اور تینوں ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں لیکن صرف نقطے کا فرق ہے. اگر نیچے ایک نقطہ ہو تو وہ با ہو جاتا ہے, اوپر دو نقطہ ہو تو وہ اس کو تا بن جاتا ہے, اوپر تین نقطہ رکھ دیا جائے تو وہ سا بن جاتا ہے. اسی طریقے سے بہت سارے لفظ ہیں کہ جن میں بچے خاص طور سے نہیں پہچان پاتے ہیں. اگر آپ بڑے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو تو سمجھ میں آ رہا ہوگا, لیکن نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو کل کے سبق میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سکھانے کی کوشش کی جائے گی اور آپ کو الفاظ کو پہچانوانے کی کوشش کی جائے گی, اور دوسرے اسباق کو بھی مسلسل کنٹینیو آپ دیکھتے رہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کلام مقدس پڑھنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو جائے گا. اپنے دوستوں احباب کو بھی اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی قرآن مقدس کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.